السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم اردو کے مختلف مصنفوں کے حالات زندگی پڑھیں گے۔ آج ہمارے ساتھ جو ٹاپک ہے وہ ہے پنجائیت، اور مصنف کا نام ہے منشی پریم چند۔ تاریخ پیدائش 1880 تا 1936۔ مصنف کے حالات زندگی۔ منشی پریم چند کے باپ کا نام منشی عجائب لال تھا، وہ ڈاک خانے میں ملازم تھے۔ پریم چند بنارس کے ایک قصبے ملہی میں پیدا ہوئے۔ ان کا نام دمبت رائے رکھا گیا۔ چاچا نے ان کا نام نواب رائے رکھا۔ پریم چند ان کا قلمی نام تھا اور اسی نام سے مشہور ہوئے۔ ابتدائی تعلیم صحیح طور پر نہ ہو سکی، لیکن انہیں پڑھنے کا بے حد شوق تھا۔ اپنی محنت اور لگن سے ابتدا میں گاؤں میں مولوی صاحب سے اردو اور فارسی پڑھی، پھر بنارس میں انگریزی پڑھی اور میٹرک کر کے ایک پرائمری اسکول میں استاد مقرر ہوئے۔ بعد ازاں BA کا امتحان پاس کیا اور ڈپٹی انسپکٹر مدارس ہو گئے۔ 1921 میں سرکاری ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ بقیہ زندگی صحت کی خرابی اور معاشی پریشانی میں گزری، لیکن عمر بھر تصنیف و تالیف میں مصروف رہے۔ پریم چند کو زندگی میں بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ 7 برس کے تھے کہ ماں کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کے والد نے دوسری شادی کر لی تو پریم چند کو سوتیلی ماں کا سلوک دیکھنا پڑا۔ ان کی عمر 15 سال تھی کہ ان کی شادی کر دی گئی۔ کسی نہ کسی طرح گزرے اوقات کرتے رہے۔ والد کا انتقال ہو گیا تو شدید تنگ دستی میں وقت گزارا۔ پریم چند نے 17-18 سال کی عمر ہی میں لکھنا شروع کر دیا تھا۔ آغاز افسانہ نگاری سے کیا۔ پریم چند کو اردو کے اولین افسانہ نگاروں میں سے قرار دیا جاتا ہے۔ حب الوطنی اور انسانی زندگی ان کے مخصوص موضوع تھے۔ پہلا مجموعہ سوز وطن کے نام سے شائع ہوا، جس پر سرکاری عتاب نازل ہوا اور ضبط کر کے جلا دیا گیا۔ دیگر تصانیف میں افسانوں کے مجموعے پریم پچیسی، پریم بتیسی، پریم چالیسی، واردات، زاد راہ اور ناولوں میں بیوہ، بازار حسن، میدان عمل، نرملا اور گودان شامل ہیں۔ اردو ناول اور افسانے دونوں ہی میں پریم چند کو مقام نمایاں اور ممتاز مقام حاصل ہے۔ ذیل میں ان کی انداز بیاں کی نمایاں خصوصیات بیان کی جاتی ہیں۔ پریم چند نے افسانہ نگاری میں حقیقت پسندی اور واقعہ نگاری کو فروغ دیا۔ انہوں نے اپنے افسانوں میں حقیقی زندگی کی عکاسی کی۔ ان افسانوں کے موضوعات ہماری روزمرہ زندگی سے لی گئی ہیں۔ بالخصوص دیہاتی زندگی کی حقیقی عکاسی اردو ادب میں سب سے پہلے پریم چند کے ذریعے سے ہوئی۔ انہوں نے دیہاتیوں کے سنگین مسائل اور آلام و مصائب کی خوب ترجمانی کی ہے۔ گو پریم چند اولین افسانہ نگاروں میں سے ہیں، پھر بھی ان کی تحریروں میں فنی پختگی پوری رعنائیوں کے ساتھ موجود ہے۔ پلاٹ مناسب اور جاندار اور بندش چست ہے۔ بقول محمد احسن فاروقی، مختصر افسانہ نگاروں میں سب سے نمایاں پریم چند ہوئے۔ ان کے افسانے اردو ادب میں مایہ ناز رہیں گے اور انہیں دنیا کی عظیم افسانوں کے مقابلے میں لایا جا سکتا ہے۔ قدرت نے ان کو مختصر افسانہ نگاری کا خاص وصف عطا کیا تھا۔ بعد میں انہوں نے ناول بھی لکھے جن کا فنی معیار بہت بلند ہے۔ پریم چند اپنی افسانوں کا زیادہ تر مواد دیہاتی زندگی سے اخذ کرتے ہیں۔ انہوں نے دیہات کے دکھتے ہوئے مسائل کی بہترین عکاسی کی۔ گاؤں بدحالی، پسماندگی اور سادگی کا مرقع ہوتے ہیں۔ یہاں کی دکھی فضا میں دکھی انسانیت کس طرح نوحہ کناں ہوتی ہے، ان کا درد انگیز نقشہ ان کی تحریروں میں نظر آتا ہے۔ پریم چند اگرچہ دیہات اور شہر دونوں طرح کے پس منظر کے بیان پر قادر ہیں، لیکن دیہاتی زندگی کی تصویر کشی ان کی نمایاں اور امتیازی خصوصیت ہیں۔
کردار نگاری میں پریم چند کو مکمل عبور حاصل ہے۔ ان کے افسانوں کے کرداروں کی صورت میں ہم اپنے معاشرے کے افراد کی تصویر دیکھ سکتے ہیں۔ وہ کردار کے مزاج، ذوق اور انداز فکر کا حقیقی نقشہ کھینچتے ہیں اور اس کی نفسیات کو اسی طرح واضح کرتے ہیں کہ ان کے کرداروں کو ہم اپنی آنکھوں کی روبرو چلتا پھرتا دیکھ سکتے ہیں۔ مکالمہ نویسی میں پریم چند کو اس قدر کمال حاصل ہے کہ ان کے افسانے پڑھتے وقت محسوس نہیں ہوتا کہ ہم دو افراد کی گفتگو کتاب میں پڑھ رہے ہیں، بلکہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے کانوں سے ان افراد کی گفتگو سن رہے ہیں۔ اس گفتگو کے دوران میں ان آدمیوں کے کردار بھی واضح ہوتے چلے جاتے ہیں اور جذبات کی تصویر بھی سامنے آ جاتی ہے۔ پریم چند کا اصول بیان سادہ، رواب، پرکشش اور دلکش ہیں۔ ان کی زبان یو پی کی بول چال کی زبان ہے۔ وہ اپنی تحریروں میں فارسی اور ہندی کی الفاظ بلا تکلف استعمال کرتے ہیں اور یہ الفاظ غیر مانوس معلوم نہیں ہوتے بلکہ اردو میں رچ بس جاتے ہیں اور ایک عجیب لطف پیدا کرتے ہیں۔ ان کی زبان بڑی حسب حال، برموقع اور برمحل ہوتی ہے۔ تشبیہات اور استعارات کا پرجستہ استعمال پریم چند کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ پریم چند جذبہ حب الوطنی سے سرشار نظر آتے ہیں۔ یہ جذبہ ان کی تحریروں میں حرارت اور سرگرمی پیدا کرتا ہے۔ ان کا جذبہ اس قدر شدید تھا کہ جب ان کا پہلا مجموعہ سوز وطن شائع ہوا تو حکومت وقت اسے برداشت نہ کر سکی۔ ان پر عتاب نازل ہوا اور اسے ضبط کر کے جلا دیا گیا۔